دو ایک باتیں آپ سے کرتے ہیں، گپ شپ مارتے ہیں، مگر سب سے پہلے اچھی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ انفیکٹ بہت اچھی خبر ہے، پاکستان کا دورہ کر رہی ہے ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم، پہلی دفعہ 14 سال کے بعد 2 ٹیسٹ اور 3 T20s کھیلے گی۔ پہلا ٹیسٹ میچ 26 جنوری کو کراچی میں، اس کے بعد دوسرا پنڈی میں، اور 3 T20s ہے لاہور میں۔ ایک بہت بڑی اوپننگ ملی ہے پاکستان کو، کیونکہ مدتوں سے پاکستان کوشش یہی کر رہا ہے کہ پائے کی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے اور انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے گھر پہ کھل جائیں۔ تو بہت بہت مبارک سب سے پہلے تو سٹیک ہولڈرز کو، جس میں آپ کرکٹ فینز ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کے تھرو آپ نے اپنی کنٹری کا اور اپنی کرکٹ کا بے انتہا اچھا دفاع کیا ہے اور اس کو پروموٹ کیا ہے۔ اس کے بعد کرکٹ بورڈ کا، اس لیے کہ پچھلے 12-15 مہینے سے ایک طرح سے فلو، مومنٹم، ردم ملا ہوا تھا اور کیس بہت اچھی طرح سے پلیڈ کیے جا رہے تھے انٹرنیشنل کرکٹ فیٹرنیٹی کے سامنے کہ انف از انف، ہمارے ساتھ زیادتی اب ہو رہی ہے، اور ہم نے SOPs کو سامنے رکھ کے ہر چیز ٹھیک کی ہے جو کہ آپ نے ہم سے ڈیمانڈ کی ہے، ہمیں بھی ریئلائزیشن ہوئی ہے، سو ہم آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے۔ اور اسی کی بنیاد پہ یہ بہت بڑی اوپننگ ملی ہے، کیونکہ مدتوں سے کرکٹ فینز، پاکستان کرکٹ بورڈ بھی ایسی ٹیم کا انتظار کر رہا تھا جس کی انٹرنیشنل ویلیو ہے، جو کہ آئی بالز گیدر کرے گی اور انٹرنیشنل ہیڈ لائنز لگائے گی۔ سو نہ صرف کرکٹ کی ایکٹیویٹی اس کے ساتھ شروع ہوگی گھر میں، بلکہ اکنامک ایکٹیویٹی ہمیں پتہ ہے جنریٹ ہوتی ہے، اور ایک بڑا اچھا اسٹرانگ میسج اکراس دا ورلڈ جاتا ہے کہ پاکستان از سیف فار بزنس۔ سو کرکٹ کے ساتھ بہت ساری چیزیں اٹیچڈ ہوتی ہیں، اسی لیے یہ دورہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی اچھا ہوگا، اور امید میں یہی کرتا ہوں کہ تب تک کرکٹ فینز گراؤنڈز میں جا سکیں گے، کیونکہ بڑی اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی، اور پاکستان کرکٹ ٹیم کا بھی خوب چیلنج ہوگا، ان کے معیار کا، ان کی کوالٹی کا، ان کے ٹیلنٹ کا۔ سو کئی لحاظ سے یہ ایک میسو بریک تھرو ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ فیٹرنیٹی کو شاید اس کا آئیڈیا نہیں ہے، کیونکہ اس طرح سے ان کو چوٹ نہیں لگی ہے، سو دنیا کرکٹ کے لیے یہ ایک معمولی سی بات ہوگی، مگر یقین کریں پاکستان کرکٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے، اور اسی وجہ سے ایک طرح سے ہلچل مچ گئی ہوئی ہے پاکستان کے کرکٹ سرکلز میں اس نیوز کے بعد۔ اور امید میں یہی کرتا ہوں کہ ٹور ٹھیک ٹھاک ہوگا، فرام سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو، فرام بایو سیکیور ببل پوائنٹ آف ویو، اور سب ڈسپلن دکھائیں گے اور پروٹوکول فالو کریں گے۔ سو بہت بڑی خبر، بہت اچھی خبر ہے۔ اب چلتے ہیں دو ایک اور ٹاپکس کی طرف جو گرما گرم دکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے سوئچ ہٹ، ہیڈ لائنز بنا رہی ہے سوئچ ہٹ، جب سے گلین میکسویل نے بھارتی سپنرز کو سوئچ ہٹ کے تھرو تڑپانا شروع کر دیا۔ دیکھیں مجھے تو بہت مزہ آتا ہے جب کوئی سوئچ ہٹ مارتا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے آپ بولر کو پتہ نہیں چلنے دیتے ہیں کہ وہ رائٹ ہینڈر بن گئے ہیں، سڈنلی لیفٹ ہینڈر ہو گئے ہیں، یا لیفٹ ہینڈر سے رائٹ ہینڈر ہو گئے ہیں، مگر وہ آپ کو چانس بھی دے رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے بیٹسمین ہیں اس سرکٹ میں، ایک دو ہی سوئچ ہٹ کھیلتے ہیں کمال کی۔ سو یہ ہونے دیجئے، کیونکہ کرکٹ میں ایک واو فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، اور فینز جو ہیں ایسی چیز کو پسند کرتے ہیں، ادروائز بڑا منڈین سا آپ کو پروسیس لگتا ہے۔ T20 کو ہی لے لیجئے، اتنے چھکے لگتے ہیں کہ چھکے کی ویلیو ختم ہو گئی ہے، اور تیز بولنگ بھی ہمیں اب دکھنے کو نہیں ملتی، کیونکہ ہر فاسٹ بولر سپنر کی طرح بال کرتا ہے۔ سو مزہ جو ہے وہ جاتا لگ رہا ہے کہ ہے نہیں اتنا، جس کی وجہ سے ایسی انوویشن اور امپرووائزیشن سے دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور سڈنلی واو فیکٹر کریٹ ہو جاتا ہے۔ سو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ بیٹسمین آپ کو چانس بھی دے رہا ہے آؤٹ ہونے کا اور رسک اٹھا رہا ہے، سو رسک اٹھا رہا ہے تو اس کو اس کے کچھ نمبر تو ملنے چاہیے۔ اور ویسے بھی جیسے میں نے کہا کہ کرکٹ میں ایکسائٹمنٹ پیدا ہوتی ہے، آگے ہی جب آف سپنر دوسرا کرتے تھے تو وہ بڑا ایک ایکسائٹنگ بال تھا، مانا کہ وہ رولز کو اسٹریچ کر رہے تھے، اسٹریٹنگ آف دی آرم، مگر جیسے ہی آپ نے دوسرے کو بند کرایا آف سپنرز صفحہ ہستی سے مٹ گئے ہیں، اتنا زیادہ ان کو نقصان ہوا ہے۔ میں تو تب بھی بول رہا تھا کہ شاید اسپیشل لاز آپ دوسرے کے لیے بنا دیں، اگر 15 ڈگری نارمل اینگل ہے جہاں تک آپ اسٹریٹن کر سکتے ہیں عام، تو دوسرے کرنے کے لیے آپ 18 ڈگری کر دیں، کیونکہ فزیکلی تو آپ کو کوئی وہ ہرٹ نہیں کر رہا، مگر ایک آرٹ جس نے اتنی زیادہ ہیڈ لائنز بنائی ہیں، اس آرٹ کو آپ بالکل خارج کر رہے ہیں، اور اس کا فرق دیکھیں آپ کہ اب آف سپنرز ہی جو ہیں وہ آپ کی پریفرڈ آپشن نہیں رہے ہیں، خاص طور پہ وائٹ بال کرکٹ میں۔ سو سوئچ ہٹ کو رہنے دیں، کیونکہ میرے حساب سے تو یہ بڑی ایکسائٹنگ ایک آپشن ہے، اور اگر بیٹسمین رسک لے رہا ہے آؤٹ ہونے کا تو پھر آپ کے پاس بھی اتنا ہی چانس ہے اس کو آؤٹ کرنے کا۔ ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ DRS کے اوپر ابھی
بھارت اور آسٹریلیا کی سیریز میں وراٹ کوہلی نے ڈی آر ایس مانگا مگر وہ ٹائم آؤٹ کر دیے گئے کیونکہ لانگ آف پہ تھے، اور جب تک کہ وہ امپائر کی اٹینشن گین کرتے یا ان کو وہ متحرک کر سکتے تب تک ٹائم آؤٹ ہو گئے وہ. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بھی تھوڑا بہت آپ کے پاس لچک ہونی چاہیے کہ کپتان ہی نہ صرف ڈی آر ایس کے لیے جو ہے اشارہ کرے، آپ کیپر کو بھی آپشن دیں یا بولر کو بھی آپشن دے دیں تاکہ جو ایکشن کے قریب ہیں وہ جلدی سے یہ ڈیسیجن لے سکے، کیونکہ وراٹ کوہلی جیسے جو فیلڈرز ہیں وہ تباہ کن فیلڈرز ہیں. سو وہ باؤنڈری روپ پہ باؤنڈری رائڈرز کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ آخری مرحلوں میں T20 کے. سو وہاں سے آ کے پہلے کنفر کرنا بولر کے ساتھ، کیپر کے ساتھ، فیلڈرز کے ساتھ، اس کے بعد آپ امپائر تک پہنچے تب تک ٹائم آؤٹ ہی ہو جاتا ہے. سو ایک اور آپشن آپ کریٹ کریں اور کیپر اور بولر کو بھی یہ چانس دیں کہ وہ ڈی آر ایس کے اشارے سے یہ آپشن کا استعمال کر سکیں. سو یہ ایک دو میرے آبزرویشنز ہیں.